یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیران جمہوریہ گوائنا کے صدر اور جاپان کے شہنشاہ کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 573 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,49,615 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے روس پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برونائی کے سلطان حسن البولکیہ کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے برونائی کے سلطان کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ گوائنا کے صدر محمد عرفان علی کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے گوائنا کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے گوائنا کے وزیر اعظم مارک فلپس کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جاپان کے شہنشاہ ناروہیٹو کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ انہوں نے سن 2019 میں تخت سنبھالا تھا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جاپان کے شہنشاہ کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد وزیر مملکت برائے امور کابینہ محمد بن عبداللہ السلیتی نے ایک بیان میں کہا کہ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے گیس برآمد کرنے والے ممالک کے فورم GECF کے چھٹے سربراہی اجلاس کے نتائج کی تعریف کی، جو منگل کے روز دوحہ میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں منعقد ہوا۔ کابینہ نے عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر عبدالمجید تبون اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے قطر کے دورے کے دوران صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کے نتائج کا خیر مقدم کیا۔ کابینہ نے وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری کی جانب سے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے تازہ ترین پیش رفت پر دی گئی بریفنگ کو سنا۔ کابینہ نے وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے کیے گئے احتیاطی اقدامات کو جاری رکھنے کی توثیق کی۔ بعد ازاں کابینہ نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ وزیر مملکت برائے توانائی امور انجینئر سعد بن شریدہ الکابی سے آج صبح جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر توانائی پرویز شاہ بازوق نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران قطر اور آذربائیجان کے درمیان توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ سیرالیون کے وزیر امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون پروفیسر ڈیوڈ جان فرانسس نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مراکش میں قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن تامر آل ثانی نے آج اسلامی ممالک کی تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق تنظیم اور سسکو کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سالم بن محمد المالی کے ساتھ ملاقات کی۔
رباط میں سسکو کے ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی اس ملاقات میں قطر اور سسکو کے تعلقات اور اسلامک ورلڈ 2021 کے ڈوہا کیپٹل آف کلچر کی سیلیبریشن کے دوران حاصل ہونے والی کامیابیوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ قطر نیشنل کمیشن برائے تعلیم، ثقافت اور سائنس اور سسکو کے ساتھ تعاون اور پارٹنرشپ کو فروغ دینے کے بارے میں بھی غور کیا گیا۔ قطر ایئر ویز اور ملائیشیا کی ایئر لائنز برہاٹ کے درمیان آج مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے ان دونوں ایئر لائنز کے درمیان دیرینہ تعلقات کے ایک نئے باب کا اعلان کیا گیا ہے۔ قطر ایئر ویز کا کہنا ہے کہ یہ نیا معاہدہ ایک اسٹریٹجک تعاون کو مزید فروغ دینے میں مدد فراہم کرے گا اور بہتر شراکت داری کے ساتھ دونوں ایئر لائنز ایک دوسرے کے نیٹ ورک سے فائدہ اٹھائیں گی۔ قطر ایئر ویز کے مسافروں کو ملائیشیا کے اندر اور ایشیا کی مختلف اہم ڈیسٹینیشنز تک رسائی حاصل ہوگی۔ قطر اور یوروگوئے فرینڈشپ گروپ کے قیام کے اعلامیے پر آج صبح یوروگوئے کے دارالحکومت ویڈیو میں دستخط کیے گئے ہیں۔ اعلامیے پر قطر کی جانب سے یوروگوئے میں قطر کے سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور طالب بن محمد المناخس اور یوروگوئے کی جانب سے بین الاقوامی امور کی سینٹ کمیٹی کے وائس چیئرمین پیبلو لینس نے دستخط کیے۔ اس تقریب میں یوروگوئے کے خارجہ امور کی نائب وزیر ڈاکٹر کورلین ایچ نے بھی شرکت کی۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخ علی احمد بن سیف التاری نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کے موقع پر میکسیکو کی نائب وزیر خارجہ مارتھا ڈیلیگاڈو سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت داخلہ نے قطر میں غیر ملکی ورکرز سے کہا ہے کہ وہ ملک کے قوانین کو فالو کریں اور قطر کے رسم و رواج اور ٹریڈیشنز کا احترام کریں۔ ایک ویبینار میں وزارت داخلہ نے کمپنی اور کاروباری اداروں سے کہا ہے کہ ان کے ملازمین کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جو یہاں کی اخلاقی اقدار کے منافی ہوں، اور انہیں اپنے ملک کے نمائندے اور سفیر کے طور پر اچھے مینرز کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 365 نئے کیسز رجسٹر 304 کیسز کا تعلق لوکل کمیونٹیز ہے، جبکہ 61 کیسز کا تعلق مسافروں سے ہے جو حال ہی میں دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 573 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 3,49,615 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے 2 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جن کی عمریں 61 اور 70 سال تھیں اور وہ پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھے۔ انہیں ہاسپٹل میں ہر طرح کی طبی سہولتیں مہیا کی گئی تھیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق کووڈ-19 قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 6,02,62,739 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20,965 ڈوزز دی گئیں۔ اس کے علاوہ 1,01,79,451 بوسٹر ڈوزز بھی لوگوں کو دی گئی ہیں، اور یوں ویکسین کی 2 ڈوزز لینے کے بعد قطر کی ٹوٹل آبادی کے 87.8% لوگ اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ ادھر جنوبی کوریا میں کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد آج 1,70,000 تھی، جو ایک ہفتہ قبل تعداد کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا ہے، اور یوں ملک کے اندر کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,03,29,182 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ اگلے ماہ کے اوائل تک جنوبی کوریا میں اومیکرون وائرس کی لہر اپنے عروج پر پہنچ جائے گی اور روزانہ کیسز کی تعداد 2,70,000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ماسکو حکومت کی جانب سے ڈونیٹسک اور لوہانسک کی یوکرین سے آزادی کو تسلیم کرنے کے خلاف روس پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے اپنے بیان میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ نئی پابندیاں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے سن 2014 میں روس کی جانب سے کرائمیا کے الحاق کے اعلان کے تناظر میں اٹھائے گئے اقدامات سے کہیں زیادہ ہیں۔ روس نے کرائمیا کی آزادی کو تسلیم کیا تھا۔ امریکی صدر نے کہا کہ روس کے 2 بڑے مالیاتی اداروں پر مکمل پابندی اور روس کے خود مختار قرضوں پر جامع پابندیاں شامل ہوں گی۔
امریکی صدر کا کہنا ہے کہ روس کی حکومت کو مغربی ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری سے الگ کر دیا گیا ہے اور یہ پابندیاں دفاعی اقدام کے طور پر لگائی گئی ہیں۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا روس سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادی معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے ممبر ملکوں کی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ کینیڈا، برطانیہ اور یورپی یونین کے ممبر ممالک نے بھی روس پر اسی طرح کی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے روسی پارلیمنٹ کے ان ممبران پر بھی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے جنہوں نے یوکرین سے ڈانیسک اور لوہنسک کی آزادی کو تسلیم کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں یوکرین کی علاقائی سالمیت بحال ہونے تک نافذ رہیں گی۔ جاپان اور آسٹریلیا نے بھی روس پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے روس کے اثاثوں کو منجمد کرنے اور کچھ روسی شہریوں پر پابندی عائد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ دراصل امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے روس یوکرین بحران کی وجہ سے اپنے روس کے ہم منصب سرگئی لوواروف کے ساتھ اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی ملاقات منسوخ کر دی ہے اور کہا ہے کہ اس بات چیت کا اب کوئی مطلب نہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر کے ریان کلب اور الاہلی کلب نے 40ویں عرب والی بال چیمپئن شپ ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ اس وقت تیونس میں جاری ہے اور یہ 26 فروری کو ختم ہوگا۔ متحدہ عرب امارات اور آئرلینڈ کی کرکٹ ٹیموں نے ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ 2022 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ کل کھیلے گئے کوالیفائنگ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز میں متحدہ عرب امارات کی ٹیم نے نیپال کی ٹیم کو 88 رن سے شکست دی، جبکہ آئرلینڈ کی ٹیم نے عمان کی ٹیم کو 56 رن سے ہرا دیا۔ T20 ورلڈ کپ ٹورنامنٹ آسٹریلیا میں رواں سال اکتوبر کی 16 تاریخ سے نومبر کی 13 تاریخ تک منعقد ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے برونائی کے سلطان جمہوریہ گیانا کے صدر اور جاپان کے شہنشاہ کو مبارکباد کی برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 573 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,49,615 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے روس پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم۔